الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، یہ ابھی میں نے سورہ فرقان ہے جس کا آخری رکوع جو ہے اس کی تلاوت کی ہے. آج ان آیات کے اندر جو موضوع بیان ہو رہا ہے اس کا ہمارے پچھلے 2 دروس جو ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق ہے. ایک درس ہمارا ہوا تھا سورہ مومنون کی آغاز کی 11 آیتوں کا، اور دوسرا ہوا تھا سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 35 تک کا. اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو دروس ہیں، یعنی وہ جو پچھلے 2 دروس ہیں، ان میں
ایسے انسان کی صفات بیان ہوئی ہیں جس کے اندر واقعتاً ایمان جو ہے وہ اس کے دل کے اندر پیدا ہو گیا ہو، یا دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ اگر انسان کو واقعی ایمان حقیقی نصیب ہو گیا ہے تو اب اس ایمان کے انسان کی سیرت اور کردار کے اوپر جو اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے، کس طرح کے اثرات جو ہے اس کی سیرت اور کردار کے اوپر جو ہے وہ مرتب ہوں گے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ان دو دروس کے اندر جن نتائج یا اثرات کا ایک بندہ مومن کی سیرت و کردار کے اوپر جو ہے وہ اثر ایک بندہ مومن کی سیرت و کردار کے اوپر مرتب ہونے کا جو ذکر تھا وہ تھے بنیادی یوں سمجھ لیں کہ اوصاف۔ اور آج جو یہ آیات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اس کے تکمیلی اوصاف جو ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے کسی کام کی جو ہے نا وہ ایک کسی کام کا بھی وہ حصہ کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا بنیادی کام ہے، پھر ایک اس کا تکمیلی حصہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کوئی تعمیر کرتے ہیں، دیوار بناتے ہیں یا کوئی کمرہ بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، تو پہلی تعمیر کے بعد ہم کہتے ہیں جی ڈھانچہ جو ہے وہ بن گیا ہے، یہ اس کا بیسک کام ہے، بنیادی کام ہے۔ اور اس کے بعد جو کام ہوتا ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اب تیاری ہے، یعنی وہ ڈھانچہ بن گیا ہے اور اب یہ اس کی جو ہے وہ تیاری کا کام ہے۔ تو یہ بھی بات آپ سمجھتے ہیں کہ ڈھانچے کی کیا اہمیت ہے، اصل میں تو وہ ڈھانچہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو تیاری ہوتی ہے جب وہ مکمل ہو جاتی ہے تو وہ ڈھانچہ نظر نہیں آتا، اب وہ اینٹیں آپ کو نظر نہیں آتی، وہ پلستر نظر آ رہا ہے، رنگ روگن نظر آ رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ چھپ گیا ہے۔ یہ اس کی جو ہے وہ خوبصورتی ہے یا جسے کہتے ہیں فنشنگ ہے۔ لیکن اس بات کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فنشنگ اصل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے وہ ڈھانچہ بنائے بغیر جو ہے وہ پلستر شروع کر دیا۔ اگر آپ پلستر کو، رنگ روگن کو، ان چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں تو جو ہے نا وہ یعنی وہ جو ڈھانچہ ہے اس کو نکال دیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ ہے، اس میں اور خوبصورتی جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ وہ جو صفات تھیں وہ بنیادی صفات تھیں، ایک بندہ مومن کے سیرت و کردار کے اندر ان کا جو ہے نا وہ بنیادی حوالے سے جو ہے وہ ان کی حیثیت ہے۔ اور یہ جو ہیں یہ آپ اس سمجھ لیں کہ تکمیلی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ رنگ روگن خوبصورتی پیدا کرنا جو ہے وہ جن چیزوں سے ہوتی ہے ان کا ذکر جو ہے وہ یہاں ہے۔ اسی لیے ان کو وہاں جتنے بھی چیزوں کا ذکر ہوا تھا وہ تھے فرائض، اور فرائض کے بعد ہی کوئی بھی نوافل جو ہوتے ہیں یا جو بھی چیز ہے کوئی اس طرح کی اضافی، وہ تو پھر بعد کے اندر ہی ہے۔ تو یہاں اصل کے اندر جو ہے وہ بندہ مومن کی سیرت و کردار کی جو فنشنگ ہے، اس میں جو ہے وہ جو چیزیں خوبصورتی پیدا کرتی ہیں، اس کی تکمیل کرتی ہیں، ان کا ذکر جو ہے وہ یہاں آ رہا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات سمجھ لیں کہ یہاں
بات ہو رہی ہے بندہ مومن کی، تو مومن جو ہے وہ بالعموم تو جو بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہے وہ مومن ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ اصل ایمان نہیں ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اصل ایمان وہ ہے کہ جو دل کے اندر داخل ہو گیا ہو یقین بن کر، اور اس کا علم صرف اللہ کو ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اپنے رسول کو جب وہ بتا دے کوئی چیز، وہ بالکل ایک علیحدہ بات ہے۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں نے آ کر جب وہ کہا کہ ہم ایمان والے ہیں، اپنا وہ ایمان جو تھا اس کو دعوے کے طور پر جب وہ پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل رد کر دیا۔ چنانچہ فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہا تو ہم ایمان والے ہو گئے۔ قالت الاعراب آمنا، اب ان کے اس دعوے کا جو اللہ نے جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے کہہ دیں قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو کہ تم بالکل ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، البتہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام کے اندر جو ہے وہ آ گئے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ جب اسلام کے اندر آ گئے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ کا، تو فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی تم نے زبان سے یہ کہا ہے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ گویا کہ یہ اصل ہے ایمان کا دل کے اندر جب وہ جگہ بنا جانا۔ اب اگر یہ ایمان واقعہ ہی انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ یقین قلبی کی صورت جو ہے وہ اختیار کر گیا ہے، تو اب یہ بالکل ایک ایسے بیج کی مانند ہے کہ جو جب بیج بھی صحت مند ہو، زندہ ہو، اور وہ صحیح زمین کے اندر جب وہ کاشت ہو جائے تو پھر اس سے جو ہے وہ ایک پودا برآمد ہوتا ہے۔ اگر وہ پھلدار درخت ہے تو وہ ایک درخت بن جائے گا، اس کے اوپر پھل پھول لگیں گے۔ اگر وہ کوئی پودا ہے اناج وغیرہ کا تو وہ پھر جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اناج جو ہے وہ لگے گا۔ تو یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے پھر اس کا جو ہے وہ ظاہر جو ہے وہ بیج تو زمین کے اندر ہے، یہ اس کا جو ہے وہ ظاہر ہے۔ اسی طریقے سے ایمان جو ہے وہ تو دل کے اندر ہے، تو یہ اس کے ظاہری اثرات ہیں جو انسان کے سیرت اور کردار کے اوپر جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، اب ایک چیز اور اس میں سمجھ لیں، پھر ہم اس کو شروع کرتے ہیں کہ چونکہ بات ہو رہی ہے یعنی ایمان کے اثرات کی، تو اب ظاہر ہے پہلی دو آیات جو ہیں ان میں تذکرہ بھی ایمان ہی کا آ رہا ہے۔ تو یہ ایمان اصل میں کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تفصیلی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کر چکے ہیں اپنے مختلف دروس میں، لیکن چونکہ یہاں یہ دو آیات آ رہی ہیں تو اس کو پھر سمجھ لیں کہ ایمان ہے اصل میں معرفت رب، اللہ کی پہچان، اور پہچان جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے دو ذرائع بتائے ہیں قرآن حکیم میں۔ ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ خود اپنے اندر جو ہے وہ غور و فکر کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جو ہے خارج میں غور و فکر کرے، یعنی یہ آفاق کے اندر جو ہے وہ غور و فکر کرے۔ فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ تو اگر وہ اپنے اندر بھی غور کرے گا تو خارج میں غور کرے گا تو اسے حقیقت تک رسائی حاصل ہو جائے گی، یعنی
معرفت اسے جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ میں اس کو اس طرح کہا کرتا ہوں کہ کسی کاریگر کی پہچان جو ہے وہ اس کی کاراگری ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ذریعہ پہچان کا یہ بھی ہے۔ یہاں اب جو لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ کسی فن کے اندر جو ہے وہ اسے ملکہ حاصل ہے، لیکن ایسے کسی کا کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا نا، اپنی کاراگری کا مظاہرہ کرے گا، تو اس سے ہمیں جو ہے نا وہ اس کی کاراگری جو ہے اس کا تعارف جو ہے وہ ہو جائے گا، یعنی بلکہ کاراگری سے کاریگر کا تعارف ہو جائے گا۔ ہم کسی کا ہنر جو ہے نا وہ دیکھ کر جو ہے وہ پھر کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے بھی ایسا ہی کام کروانا۔ اچھا، اس میں ایک بات اور سمجھ لیں کہ کاراگری کو بھی وہی آدمی جس نے اس کی کوئی سمجھ ہے نا اسی کو پتہ چلتا ہے۔ عام آدمی کو جب وہ نہیں پتہ چلے گا کیا یہ کام ہے۔ جس کو اس کی کچھ سمجھ ہوگی، اگر کوئی ڈرائیور ڈرائیونگ کو سمجھتا ہے تو اسے پتا ہے کہ ڈرائیور جو ہے نا وہ کس جو کام کر رہا ہے وہ کس اہمیت کا ہے۔ کوئی جو ہے نا وہ جہاز اڑا رہا ہے تو جو اس کو سمجھتا ہے اس کو پتا ہے نا کہ یہ کام جو ہے وہ کوئی ہے یا نہیں ہے۔ دوسرے کے لیے تو پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو جو سمجھتا ہے نا اسی کو پھر وہ اس کاریگر کی قدر بھی ہوگی۔ جس کو اس کام کی سمجھ نہیں ہے تو وہ کیسے وہ کاریگر کی کیا قدر کرے گا؟ وہ تو پھر جتنی کو اس سے سمجھ ہے، اور یا دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں جتنا پھر آپ اس کاراگری جو ہے اس کی باریکیوں کو جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں، اتنی پھر کاریگر کی جو ہے وہ آپ اس کے موترف ہو رہے ہیں نا، اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں اس نے بھئی بڑا کام کیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا تو اپنے اندر غور و فکر کرو یا کائنات میں غور و فکر کرو۔ کائنات میں کیا ہے؟ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ زمین ہے، یہ پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کتنی ہی چیزوں کا ذکر فرمایا جو ہے نا وہ ویسے تو قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ کئی مقامات کے اوپر آیا نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اب یہ سارا یہ بارشوں کا نظام، یہ درخت، اب جتنا جو ہے نا وہ اب کوئی آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ جو یہ پودے اگتے ہیں یہ کیا جو ہے وہ ایک یہ کیا فلسفہ ہے، یعنی اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا کیا قدرت کی صلاحیتیں جو ہے وہ لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یا یہ سورج جو ہے وہ یہ گردش کر رہا ہے، یہ چاند ہے، یہ زمین ہے، یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ جتنا گہرائی سے غور و فکر کرے گا اتنا ہی اس کو جو ہے نا وہ پھر وہ کاریگر جو ہے اس کی پہچان ہوگی۔ ایسے ہی خود انسان جو ہے، اب ظاہر ہے کہاں عام ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں انسان کا وہ اندرونی نظام کا تو نہیں پتہ چلتا نا۔ ایسا ہمیں شکل ہی دیکھ سکتے ہیں جی اللہ نے کیا خوبصورت شکلاں بنائی ہیں، لیکن جو ایک ڈاکٹر ہے، میڈیکل ڈاکٹر جو ہے، اور جو جتنا زیادہ جو ہے وہ انسان کے اس جو ہے وہ سسٹم کو سمجھتا ہے اتنا زیادہ اسے کاریگر کا جو ہے وہ کاریگر کی کاراگری کا جو ہے نا وہ متاثر کرے گی، اتنا ہی وہ کاریگر جو ہے اس کا تعارف جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ جب آپ نے ایک کام دیکھا ہے اور آپ نے اس کام کو سمجھ لیا ہے تو اب آپ نے اپریشیٹ کیا ہے، اب اس کاریگر کو آپ کے دل میں یقین پیدا ہو گیا کہ میں کام اس سے کرواؤں گا، اسے کام آتا ہے، یہ میرا کام کرے گا، ٹھیک ہے نا۔
ایسے ہی ہم کہیں کہ تو آپ کاریگری آپ کو نہ دکھائیں اور ایسے کہیں تو ایسے آپ کا دل مانے نہ مانے. تو یہ ہے جی اصل کے اندر یہاں پہلے تو 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. بہت بابرکت ذات ہے جس نے بنائے آسمانوں کے اندر برج، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس نے بنایا اس کے اندر جو ہے وہ ایک روشن چراغ یعنی سورج اور چمکتا ہوا چاند. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور اس نے بنایا رات کو اور دن کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے وہ آنے والا. لمن ارادہ، اس شخص کے لیے کہ جس کا یہ ارادہ ہو، ان یذکرہ، کہ اس کو نصیحت حاصل ہو، اسے سمجھ آئے، اسے ہدایت مل جائے، اسے جو ہے وہ حقیقت تک اس کی جو ہے وہ رسائی ہو جائے. ان یذکرہ او ارادہ شکورا، اور پھر اس کا ارادہ بھی ہو کہ اگر اسے حقیقت مل جائے، اسے سچائی مل جائے، اسے ہدایت مل جائے، تو پھر وہ اس ہدایت کی قدر کرے گا. او ارادہ شکورا، شکر گزاری اسی کو ہی کہتے ہیں کہ وہ قدر کرے گا اگر اسے جو ہے وہ سچائی مل جائے، اسے حقیقت کا جو ہے وہ پتہ چل جائے. تو یہ حقیقت بتانے کے لیے، حقیقت سمجھانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو پھر کاراگری ہے، اس سے تم اس کاریگر کو جو ہے وہ پہچان سکتے ہو. اور یہی جو ہے نا وہ سورہ لقمان کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہاں وہ کہتے ہیں کہ من یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی بھی شکر کرے گا وہ شکر کرے گا اپنی ذات کے لیے. تو یہاں فرمایا کہ وہ شکر کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کی معرفت یا اللہ کی پہچان، یا دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ اللہ پر ایمان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہنر ہے یا اللہ کی جو تخلیق ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے خالق کی پہچان جو ہے وہ تم کر سکتے ہو. اب اگر یہ ایمان واقعتاً پیدا ہو گیا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، تو اب یہ انسان پھر سمجھ لیں بات یہ ہے کہ وہ ایمان واقعی یقین قلبی کی صورت اختیار کر گیا ہے، صرف منہ زبانی نہیں ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ کافی نہیں. اب جتنا اب ایمان کی بھی کیفیت مختلف ہوگی، ٹھیک ہے نا. وہ جس طرح ہم کبھی کہہ دیتے ہیں جی یا بلکہ کہہ ہی دیتے ہیں، ہے وہ بات کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کبھی ایمان کی صورت ہوتی ہے. تو اب جیسا ایمان ہے ایسے ہی اثرات اس کی سیرت کے اوپر جا وہ مرتب ہونے. اور اگر واقعتاً کوئی اس ایمان کے اعتبار سے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی پیمانہ ہے، اس کا کوئی اس طرح کا تو پیمانہ ہو نہیں سکتا جس کو ہم کہیں. یعنی اگر واقعی ایمان ہے تو اب وہ شخص اللہ کا بندہ بن چکا ہوگا. دیکھیں اللہ کے بندے تو خیر سارے ہی ہیں، سب اللہ کے بندے، لیکن یہاں اللہ کے بندے کا مطلب وہی ہے جو ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا کہ جی میرے 4 بیٹے ہیں لیکن حقیقت میں تو ایک ہی بیٹا ہے جس نے بیٹا بن کر دکھایا ہے یا جس نے مجھے باپ سمجھا ہے. تو اللہ کے بندے تو سارے ہی ہیں، لیکن اب جو واقعی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے وہ پھر ہے عبد الرحمن. یہ تو ایک کی بات ہے، عبد ایک ہے، اور جب زیادہ ہوں گے تو عباد الرحمن. یہاں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے جو ہیں وہ تو جب زمین کے اوپر جب وہ چلتے ہیں تو وہ چلتے ہیں دبے پاؤں. یعنی یہاں
دبے پاؤں چلنے کا مطلب کیا ہے؟ اصل کے اندر جو ہے نا وہ جس طرح ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ جی اس کسی آدمی کے پاس جو ہے نا وہ کوئی چیز آ جائے، کوئی غریب تھا دولت آ گئی، بے روزگار تھا نوکری مل گئی، ٹھیک ہے نا. ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی ہوں دی چال بدل گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو نوکری مل گئی ہے، اس کے بعد پیسے آ گئے ہیں. کوئی اب وہ کس چیز نے اس کے اندر یہ کوئی چیز تبدیلی لائی ہے نا. تو انسان کی یوں سمجھ لیں کہ انسان کا وہ رویہ کہ جس میں اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ دوسروں کے مقابلے میں کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں کوئی. اب یہ کسی چیز پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ علم پر بھی ہو سکتا ہے، دولت پر بھی ہو سکتا ہے، کسی عہدے پر ہو سکتا ہے. کسی اعتبار سے جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے جو ہے نا وہ کوئی بہتر جو ہے وہ سمجھنے لگ جاتا ہے، اعلیٰ سمجھنے لگ جاتا ہے. اور ایک طرح کی اس کے اندر جو ہے نا وہ جسے ہم تکبر کہتے ہیں، نخوت ہے، وہ اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے بن جاتے ہیں نا، ان کے اندر پہلی تو یہ ہے، جس چیز کا خاتمہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے اندر سے تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تکبر ایسی چیز ہے کہ جسے تقریباً ہر بندہ ناپسند کرتا ہے، لیکن یہ اکثر ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ نوٹ کر لیں کہ تکبر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جس کو ہم کمتر کہتے ہیں نا اس کے سامنے ہم مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے سے برتر کے سامنے نہیں کرتے. کبھی کوئی برتر جس کو برتر سمجھتا ہے نا اس کے سامنے مظاہرہ نہیں کرتا اپنے تکبر کا. تکبر ہمیشہ جس کو سمجھتا ہے نا کہ یہ مجھ سے نیچے ہے اس کے سامنے تکبر کا اظہار کرے گا. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ تقریباً جو ہے وہ ہر بندے میں پیدا ہو جاتے، اللہ یہ کہ جس کو یا تو اللہ سمجھ دے بچا لے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن چونکہ تکبر کرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو کسی بھی شعبے میں سمجھ لیں، کسی اعتبار سے سمجھ لیں، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے نا، تو اب جو ادنا ہوتا ہے وہ تو پھر پاؤں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح چیونٹیاں جو ہے نا وہ پاؤں کے نیچے یہاں دنیا کے اندر آ جاتی ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، اس طرح جہنم میں متکبرین جو ہیں وہ اس طرح پاؤں کے نیچے جو ہے وہ آئیں گے. تو یہ المتکبر اللہ تعالی کا نام ہے، اور یہ اسے جو ہے وہ زیب دیتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبر و ردائی، یہ تکبر کبر یہ میری چادر ہے. یہ انسان جو ہے جب وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ میری صفت جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا میری چادر جو ہے وہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے جیسے کہتے ہیں نا. تو فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اب دوسری بات یہاں یہ آئی ہے کہ جب ان کا مخاطبہ ہوتا ہے جاہلوں سے تو وہ جاہلوں کے ساتھ جو ہے وہ الجھتے نہیں ہیں بلکہ سلام کر کے نکل جاتے ہیں. اچھا اب یہ ایک سوال اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک سوال یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ جاہلوں کے پاس جاتے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے نا، الجھنے کی ضرورت کیا پڑتی ہے جب جائے گا ہی نہیں. کہتا ہے جی میں تو انہوں منہ ہی نہیں لاندا، جب تو منہ نہیں لاندا تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں بن رہا. اصل میں سمجھ لیں کہ ویسے بھی یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے سورہ مبارکہ، اور دینی حوالے سے ہمارے اوپر دو ذمہ داری ہیں. ایک ذمہ داری جو ہے نا وہ خود ہماری اپنی ہے کہ ہم خود اللہ کی فرما برداری میں آئیں، اور دوسری ذمہ داری ہے ہمارے اوپر ہمارے معاشرے کی،
ہمارے بیوی بچوں، گھر والوں کی، ہمسایوں کی، محلے والوں کی، شہر والوں کی، پاکستان والوں کی، پوری دنیا کی، جہاں جہاں تک جو ہے نا وہ ہم اپنی آواز پہنچا سکیں یا اپنی بات پہنچا سکیں، ہم کوئی رسائی حاصل کر سکیں، سب تک جو ہے وہ یہ ذمہ داری ہے، ہر ایمان والے پر ذمہ داری ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ پھر آپ باہر والے معاشرے سے الگ تھلگ تو رہ نہیں سکتے۔ اس کو جب ہم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا تو پھر ہم نے جو باہر والے ہیں ان کو اللہ کی طرف بلانا تو ہے، ان کی اصلاح اگر اللہ نے ہمیں توفیق دیا، ہمیں صحیح سمجھ دیا تو اس کی بھی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ لیکن اب معاشرے کے اندر کوئی آپ کو ابو جہل ملے گا، کوئی آپ کو ابو لہب ملے گا، کوئی طرح طرح کے لوگ جو ہے وہ ملیں گے۔ تو اب وہاں جو ہے نا وہ اگر آپ اس قانون کے اوپر عمل کریں گے نا کہ جی کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، وہ بھی قانون ہے نا کہ جتنا کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اتنی تم بھی کر لو۔ لیکن وہ اس وقت ہے جس وقت وہ نظام قائم ہو گیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور خاص طور پر جو ہے وہ یہ دعوت کا جو مرحلہ ہے، اس میں تو اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو پھر تو آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ جو ہے نا وہ آتے ہیں اس درس قرآن میں، اور آپ جو ہے وہ کسی آدمی کو جو ہے نا وہ ہر دفعہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی آ جائیں جی درس قرآن کے اندر جو ہے وہ آ جائیں، یا نماز کے لیے آ جائیں۔ وہ آدمی آپ کو ہنس کر کہتا ہے کہ جی اچھا آپ چلیں جی، میں انشاءاللہ جی آ رہا ہوں۔ اب آپ آ گئے، وہ نہیں آیا، اب اگلی دفعہ آپ نے کہا، اس نے پھر آپ کو اسی طرح کہہ دیا، یا آپ مسجد جا رہے تھے تو آپ نے، اب آپ کو 10 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، آپ روزانہ اسے کہتے ہیں آئیں جی نماز کے لیے چلیں، وہ کہتا ہے جی آپ چلیں، میں آ رہا ہوں، آپ کے پیچھے آتا ہوں، نہیں آتا۔ اب دیکھیں نا، ایک آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ کو دعوت کا موقع مل رہا ہے، تو مہینے بعد آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے آپ نے اسے کہا کہ جی چلیں نماز پڑھنے، اس نے کہا جی میں آ رہا ہوں، تو اگر آپ نے یہ کہا کہ جی تینوں تو مہینہ ہو گیا اداں کہندے نوں، ٹھیک ہے نا، تو اگر وہ کوئی پٹھا بولے، وہ کہے جی میں کوئی تیرے پیو دی پڑھنی ہے، تینوں کیڑا میں کہا بھی تو مینوں روز آ کے کیا کر، اس کے بعد آپ اسے کہیں گے؟ ختم ہو گئی نا بات۔ یعنی ایک موقع آپ کو مل رہا تھا نا کہ آپ اپنی بات اسے جو ہے وہ سمجھا رہے تھے، آپ نے جو ہے نا وہ اس کو وہاں پہنچا کے جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اسی طرح ہوتا ہے نا، ہمیں تو یہ تجربہ، جو کام کرے گا اسے تجربہ ان چیزوں کا ہو جاتا ہے۔ لوگ آگے سے رنگ برنگی باتیں کرتے ہوتے ہیں، ہر ایک کو خوش ہو کے آپ جو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی، مسئلے مسائل انسانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 200 دفعہ آتا ہے کہ کم از کم 200 دفعہ ابو جہل کے دروازے پر گئے ہیں، تو اگر ایک ہی دفعہ بات ختم کر کے آتے تو پھر دوسری 200 دفعہ کیسے جاتے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کو جس وقت جو ہے نا وہ کوئی نصیحت کرتے ہیں تو آپ کبھی دیکھ لیں، اگر ایک دفعہ 2 دفعہ کہنے کے بعد 10 دفعہ کہنے کے بعد آپ اتنا زیادہ غصے میں آ گئے ہیں، آپ نے ان کو جو ہے نا وہ بالکل دیوار کے ساتھ جب وہ لگا دیا ہے تو دوبارہ تو اڈا ہی کہنے دل نہیں کرنا، تو انہوں نے بھی اثر نہیں کرنا اس گل کا، ٹھیک ہے نا۔ یا تو آپ ہی سوچ لیں گے جی آپ جائیں جہنم میں، جدھر نوح کی اولاد گئی ادھر ہی جائے، میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ختم ہو جائے گا۔ ورنہ آپ جو ہے وہ اپنی بات کرنے کا موقع جو ہے وہ خود جو ہے وہ کھو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ایسی ظاہر دعوت کا کام تو آپ نے کرنا ہے، تو اس میں کبھی کوئی اس طرح کی جو ہے وہ بات آ جائے گی، آپ نے 1000 دفعہ کسی بندے کو جو ہے وہ دعوت دی، اس کو کہا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ
اتنا تو ہے نا کہ کم از کم آپ کا فرض ادا ہو رہا ہے اور آپ کو موقع بھی مل رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی اللہ اسے سمجھ بھی دے دے، ٹھیک ہے نا، نہیں تو آپ کو ثواب بھی تو مل رہا ہے نا، یہی سمجھ لیں۔ تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہو رہی ہے، کبھی کسی ایسے بندے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو واسطہ پڑ رہا ہے کہ جو بلا وجہ ہی جو ہے وہ بات کو الجھانا چاہتا ہے۔ آج کل تو لوگ اس طرح کے ہیں کہ اگر لے لے نا کوئی بندہ، تو اب وہ کہتا ہے کہ جی یہ جس قرض خواہ جو ہے یہ ایک اونچا نیما بولے تاکہ قرض مار رہا۔ اب وہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے جس نے قرض دیا ہے اس نے مانگنا تو ہے، ٹائم بھی گزر گیا، اس نے کہا تھا جی میں مہینے میں آپ کو واپس کر دوں گا، ہوئے 6 مہینے، وہ بیچارہ کوئی اوپر نیچے بولا ہے، مجھے خود ان چیزوں کا تجربہ ہے، اور وہ بولا، اس نے کہا جی پیسے تو میں دے دینے سکے، پیسے تو میں دگنے بھی دینے سی، لیکن نہیں جڑی تو گفتگو کیتی ہے نا یہ توہین عدالت تو ود گئی ہے، جڑی سپریم کورٹ دے جج کہندے نے ہن تو تیرے ال میرے پیسے بن گئے، یعنی وہ جڑے اگلے آ وہ تو وچے ہی کٹے گئے توہین دے وچ۔ تو یہ جو ہے وہ اب ظاہر ہے دعوت تو لوگ، آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگ تو آپ کو سمجھتے ہیں پاگل ہے، فضول ہے، یہ کام کوئی نہیں ہے گا، لہذا یہ بھی آپ کریں اور کسی کو جو ہے وہ جتلائیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تے آکڑے گا گو۔ وہ آپ کسی کو جو ہے وہ کہیں جی آپ درس میں نہیں آتے، وہ کہتے ہیں میں نہیں آندا۔ دیکھیں جہاں آپ فیل کریں گے نا کہ جی اگر استاد سکول میں آپ کے بچے کو کہہ دے نا، آپ کا بچہ پڑھنے والا ہے اور آپ کو تعلیم کی قدر ہے، استاد کہہ دے کہ تیرا بچہ جڑا ہفتہ میں انہوں کلاس چ نہیں بیٹھن دینا گا، تسی جا کے وہ پیر بھی پھڑو گے، وہ پیچھے بھی، ٹھیک ہے نا، تمہیں پتہ نقصان ہو رہا ہے۔ مولوی مسیتوں کہہ دے تو تسی مہینہ نہ وڑو، بھاویں سال نہ وڑو، ایک دفعہ کہہ دے گا تو درس دے تو تسی ویسے ہی کی آنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کی اہمیت کا، تو وہ تو جو ہے وہ کچھ بھی کہہ دے گا آگے سے۔ تو فرمایا کہ یہ کام تو مطلب یہ ہے کہ کرنا ہی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی وہ اپنا کام تو کرتے ہیں۔ اب وہاں مکے کی صورتحال جو ہے وہ دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ جب وہ اس طرح کی صورتحال بنتی ہے نا تو پھر وہ وہاں بات کو بگاڑ کر نہیں جاتے، سلام کہہ کے، ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کہ جی یہ اب بات خراب ہو رہی ہے تو آپ خود ہی کہہ سکتے ہیں کہ جی اچھا جی آج تو میرے پاس اب ٹائم نہیں رہا، مجھے کوئی اور بھی کام کرنا ہے، پھر سے کبھی پھر نئے سرے سے آپ بات شروع کر سکتے ہیں۔ تیسری صفت یہاں جو فرمائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں، عباد الرحمن کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ تکمیلی صفات کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا وہاں فرض نماز کی بات تھی اور یہاں ان کی راتیں گزرتی ہیں اپنے رب کے حضور سجدوں اور قیام کے اندر۔ اب اس سے خود ہی سمجھ لیں کہ یہ کون سی تہجد ہوگی جس میں رات گزرتی ہے۔ آدھے گھنٹے کو تو رات گزرنا نہیں کہتے نا، کوئی گھنٹے کو رات گزرنا نہیں کہتے، کوئی رات دا کوئی حصہ گزرتا ہوئے گا نا، جس طرح وہ سورہ مزمل میں آیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو یہ جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جیسے میں نے کہا کہ دیوار کے بغیر پلستر کر رہے ہیں، پہلے کوئی دیوار بنائی ہوئی ہے نا، فرض تو وہ ادا کرتے ہی ہیں نا، اس کے بعد وہ پھر جو ہے وہ تہجد ادا کر رہے ہیں نا۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی اپنے رب سے جو ہے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، التجائیں کرتے رہتے ہیں، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابہ کانا غراما، بے شک یہ عذاب تو بڑی چٹی ہے، انہا سات مستقرم و مقاما، بے شک یہ عذاب جو ہے یہ تو
मुस्तकिल रहने वालों के लिए भी, या जिनका वो मुस्तकिल ठिकाना है उनके लिए भी, और जिनका आर्जी ठिकाना है उनके लिए भी बहुत बुरी चीज है। एक बात तो ये समझ लें जी कि ये क्यों डरते रहते हैं। अब बंदा सोचे ना कि रात फर्ज अदा करके, रातों को तहज्जुदें पढ़ पढ़ के, फिर भी जो है वो अजाब से डरते हैं, ठीक है ना। तो बाज़ औक़ात जो है ना वो बंदे का ख्याल आता है ना भी जो अल्लाह कहता है तो कर ही जाते हैं, फिर अजाब से डरने की क्या जरूरत रह जाती है। असल में ये समझ लें जी कि जैसे जैसे इंसान के अंदर जो है वो ईमान में बढ़ोतरी होती है, उसका ईमान जो है वो बढ़ता है, ऐसे ऐसे ही उसके अंदर जो है ना वो आखिरत की फिक्र जो है वो बढ़ जाती है। यानी जितना जितना ईमान जो है उसमें जो है वो तरक्की हुई है, इतना ही फिर इंसान जो है वो आखिरत के बारे में जो है वो फिक्रमंद हो जाता है, उसे आखिरत की फिक्र जो है वो फिर ज्यादा हो जाती है। और जैसे जैसे इंसान का ईमान जो है वो कमजोर होता है, कम होता है, ऐसे ही आखिरत की फिक्र जो है उसे कम हो जाती है। असल में देखें, इंसान कोई भी कामिल नहीं है। अल्लाह ने जो मखलूक बनाई है ना इंसान, ये फरमाया ना, कुल्लो बनी आदम खताऊन, आदम की सारी औलाद खताकार है। तो खताएं तो इंसान छोटी मोटी करता है, लेकिन ये समझ लें अगर हमारा ईमान बढ़ेगा ना तो उसके नतीजे में हम अपनी गलतियां जो है ना उनको कंट्रोल करेंगे, अपने गुनाहों को जो है ना वो अपने गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वो जो एक लेयर है ना ऊपर, वो परत एक गुनाहों का, जिनको हम इस वक्त गुनाह समझ रहे हैं, हम जब उन पर काबू पा लेंगे ना तो नीचे एक और परत आ जाएगा। जिस तरह आप प्याज होता है ना, अब आपको जो छिलका नजर आ रहा है, जब अगर उसको उतार देंगे तो फिर क्या होगा, नीचे एक और छिलका। अब जो नजर आ रहा है इसको उतार देंगे तो नीचे एक और छिलका। इसी तरीके से गुनाहों की एक लेयर है जिसको हम, जो हमें नजर आ रही है अपने गुनाहों की। अब हमारे अंदर ईमान बड़ा है, हमने वो चीजें जो है ना उनसे अपनी जान छुड़ा ली हिम्मत करके। जब उसको छुड़ा लिया तो नीचे वाला उसने उसकी जगह ले ली है, और वो अब हमें बड़े बड़े होकर जब वो नजर आने शुरू हो गए, और ये प्रोसेस चलता रहेगा मरते दम तक। क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि इंसान के अंदर कोई जो है ना वो, बाज इंसान जो है वो जानबूझ कर करता है, बाज जो है वो गैर शऊरी तौर पर इंसान जो है वो करता है ना। तो फिर वो जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं, छोटे छोटे जो गुनाह हैं, फिर वो जो है वो ऊपर आ जाएंगे, वो हमें बड़े होकर जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो जो है ना वो यही वजह देखें, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन जितने चोटी के थे इतने ज्यादा आखिरत की फिक्र करते थे। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब क्या हम कह सकते हैं, तो कितनी वो आखिरत की फिक्र करते थे। तो इसी तरीके से समझ लें, जब आदमी का ईमान जो है वो कम होना शुरू हो जाता है तो उसके नतीजे के अंदर उसको अपनी बड़े बड़े गुनाह जो है ना वो छोटे लगने लग जाते हैं। यहाँ तक कि वो बड़े गुनाहों को भी समझ, या कम से कम वो मुतमिन हो जाता है, मैं कौन सा अकेला हूँ, मैं कौन सा अकेला सूद खा रहा हूँ, मैं कौन सा अकेला ज़िना कर रहा हूँ, मैं कौन सा अकेला जो है वो हूँ इस काम के अंदर, सारी दुनिया हो जाएगा, जिससे सारे निकलेंगे तो मैं भी निकल जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये होना। और दूसरी तरफ क्या है कि जब ईमान के अंदर जो है वो बढ़ोतरी होती है तो वो छोटी छोटी चीज़ों से जो है वो फिर फिक्रमंद जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो यही चीज असल के अंदर जो है वो सूरा मारिज की आयात में भी आई थी ना, कि वल्लज़ीना, जहां फिर वो अगला ऐसा इस वक्त मुझे याद आ रहा है
کہ ان عذاب ربک غیر مأمون، بے شک تمہارے رب کا عذاب ایسا ہے کہ جس سے کسی کو بھی امن میں نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، کسی کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں مامون ہوں، یعنی مجھے کوئی ڈر نہیں۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے نا کہ ویسے تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائے گا جنت میں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے ان کا اللہ کے رسول آپ بھی، ان کا میں بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ جو مشکل ہے نا وہ وہاں کا قیامت کے دن حساب کتاب ہے۔ اور کاش مجھے اس وجہ سے، اس حساب کی وجہ سے مجھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اور چیز بنا دیتا، کوئی درخت بنا دیتا، کوئی گھاس بنا دیتا، کوئی پرندہ بنا دیتا جس نے وہاں حساب نہیں دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرمایا، اور یہاں فرمایا انہا سات مستقرم و مقامہ، یہ عذاب، یہ عارضی، جن کا وہ عارضی ٹھکانہ ہوگا ان کے لیے بھی، اور جن کا مستقل ٹھکانہ ہوگا ان کے لیے بھی بری چیز ہے۔ یہ عارضی مستقل تو خیر ہمیں آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ جی ایک تو وہ ہے کہ جنہوں نے جہنم میں مستقل رہنا ہے، اور ایک وہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ جہنم سے نکال لے گا۔ اس کا مطلب ایمان والے تو عارضی طور پر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مستقل جن کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے لیے بھی، اور جن کا وہ ایک بس قیام ہے عارضی، ان کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے۔ انہا سات مستقرم و مقامہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اب یہاں ایک اور صفت بیان ہو رہی ہے عباد الرحمن کی، یہ وہ بندے ہیں کہ جس وقت جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ دو انتہائیں ہیں، ایک ہے حلال، ایک ہے حرام، اس کے درمیان میں ہے اسراف۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ حرام نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسراف درمیان میں ایک چیز ہے، یعنی خرچ تو کر رہے ہیں کسی ضرورت پر ہی، یعنی وہ کوئی غلط نہیں ہے، وہ کوئی حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن غیر ضروری طور پر اس کے اوپر جو وہ خرچ ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں اسراف۔ اور دوسرا کنجوسی یہ ہے کہ آدمی کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی ضرورت بھی پوری نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، تو بیمار ہے تو علاج نہیں کروا رہا، یا کوئی اور اس کا معاملہ ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ ناپسندیدہ ہیں۔ تو فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا کان بین ذلک قواما۔ اصل میں یہ جو اسراف ہے نا جی، اس کو سمجھ لیں کہ یہ معاشرے کے لیے تباہی ہے۔ جب معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ اونچ نیچ معاشرتی سطح کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، بغض شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ کو پتا ہوگا کہ آج سے کوئی 50 سال پہلے، 60 سال پہلے جو ہے نا وہ شہروں کے حالات بھی اسی طرح کے تھے، لیکن میرے خیال زیادہ لوگ جو ہے وہ گاؤں دیہات سے، اور یہ شہر بھی جو ہے وہ اسی عرصے میں بنے ہیں۔ تو کیا ہوتا تھا کہ ایک گاؤں جو ہے نا اس میں سب کے مکان کچے ہیں، اور زیادہ تر پٹھانوں نے وہ دیواریں بنائی ہوتی تھی، چھتریاں سٹ کے تھے لوگ جڑا نہ رہندے سی، میں سب چیز دیکھی ہوئی۔ اچھا گاؤں کا نمبردار جو ہے اور چوکیدار، اب دار دونوں لگتا نا، چوکیدار تے نمبردار، ان کے سٹیٹس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا، باقیوں کا آپ ہو تو سمجھ لیں۔
یعنی اسی طرح کے کچے مکان ہو دے داندے چوکیدار تھا، اور جو ہے نا وہ اسی طرح کی وہ چارپائیاں اس کے گھر میں نمبردار دے گھر دے جو طرح کو تھوڑا رنگین پاوے ہو جاندے سی گئے تھے بس انہاں کی، یا کوئی دو چار چلو کوئی بیٹھن واسطے کوئی اداں دی چیز پئی یا کوئی موڑے پے تے بس اینا ہی فرق سی، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم کہتے ہیں جی اس وقت ایک دوسرے میں بہت محبت تھی، اور یہ محبت کا اصل میں سبب یہی تھا۔ اب جب وہ جب سٹیٹس میں فرق آتا ہے نا تو ایک طرف محرومی کا احساس، دوسری طرف تکبر بڑائی کا احساس یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ کہ وہ بڑا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور چھوٹا اسے بغض رکھتا ہے۔ وہ میں عرض کیا کرتا ہوں، دیکھیں کہ مثال میں دیتا ہوں کہ ایک آپ کا گاؤں ہے، محلہ ہے، شہر ہے، اب بہت دولت ہے ایک آدمی کے پاس، اس نے ولیمہ ہے یا نکاح ہے یا جو کچھ بھی ہے، اس نے سارے شہر کو جو ہے وہ روشن کیا ہوا ہے، اور جو ہے نا وہ 1000-2000 بندہ جو ہے وہ بارات والا بھی آ رہا ہے یا ولیمے کے اندر شرکت کر رہا ہے، اور سارے شہر کو پتہ لگ رہا ہے کہ جی یہاں فلاں آدمی جو ہے نا اس کی بیٹی کی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے۔ اسی محلے میں کوئی غریب آدمی ہے، اور وہ غریب آدمی جو ہے اس نے بھی اپنی بیٹی کا کہیں جو ہے وہ سلسلہ چلایا ہوا ہے، لیکن اب وہ بیٹی والا جو ہے نا اس کا مسئلہ یہاں آ کر رکا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں جہیز نہیں دے سکتا۔ اسی محلے میں کسی کا جہیز جا رہا ہے نا، یہ اظہار ہو رہا ہے نا، یہ وہ اسراف ہے، اس کا اظہار وہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے ہاں جو ہے وہ بارات میں 2-3 ہزار بندہ آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جہاں اس نے اپنی بیٹی دینی ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے جی میں 100 آدمیوں کو جو ہے وہ نہیں بھگتا سکتا، میرے گھر میں تو بٹھانے کی جگہ نہیں ہے، کوئی تم 10-20 پہ۔ اچھا، اب آپ ذرا سوچیں، حادثات ہوتے ہیں، وہاں کوئی حادثہ ہو گیا، وہ جو بڑی شادی ہو رہی ہے، کئی دفعہ کہتا ہے جی منڈے دی آج ہی شادی سی تے آج ہی مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ وہاں کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ غریب آدمی خوش ہوگا یا اس کو افسوس ہوگا؟ کوئی افسوس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جب ایک آدمی کار کے اندر جب وہ بیٹھ کر اس طرح بیٹھتا ہے نا اور وہ جاتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ مرتا ہے، وہ جو محروم ہے اس کو خوشی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے چنگا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سمجھ لیں، اب تو خیر یہ ایک ہمارے ایک تحریک بھی چل گئی ہے جس نے شعور بھی یہ دے دیا ہے کہ جہدے کول پیسہ ادھر لٹیا ہے مال، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا چل اداں ہی ٹھیک ہے نا، اس کو کوئی افسوس، ہاں وہ دے ورگا کوئی ٹھگ جڑا وہ تے افسوس کر لے گا لیکن وہ محروم نہیں کرے گا۔ یہی بات ہے اصل کے اندر، جب دو بھائی جو ہیں ایک کا سٹیٹس اوپر ہو جاتا ہے دوسرے کا نیچے ہو جاتا ہے، وہ جس طرح دیکھتا ہے نا نیچے والے کو، اس میں بغض پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں بھائی نو نہیں جردا، اصل میں بات یہ ہے، وہ کہتا ساری جان اوپر چلا جائے لیکن یہ میرا بھائی میرے برابر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے اصل کے اندر وہ بغض پیدا کرتی ہے۔ آپ کے پاس ہے تو آپ اس کی نمائش کیوں کرتے ہیں شادیوں کے اندر، یا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے اوپر بھی کر رہے ہیں، تو اس طرح کے مواقع آتے ہیں نا۔ تو یہ سمجھ لیں اگر آپ نے دولت اپنے گھر میں بھی رکھی ہوئی ہے نا تو اس سے کسی کو اثر نہیں پڑتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو حلال کی دولت بھی زیادہ جمع ہو جائے تو وہ بھی پھر جو جیسے 7 اپ کی بوتل آپ کھولتے ہیں نا تو وہ ایک دم باہر نو آندی تو وہ بھی باہر نو آندی ہے۔ تو جیسے آج کل تقریباً 99% لوگوں کے پاس جو دولت ہوتی ہے حرام کی ہوتی ہے، اور وہ زیادہ اظہار مانگتی ہے، وہ زیادہ بغض پیدا کرتی ہے محروم لوگوں کے اندر جو ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ پھر یہ معاشرے کو جو ہے وہ تباہ کرنے کا یہ سبب جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو جو ہے نا وہ، ویسے اسلامی سسٹم بھی یہی ہے
کہ زکوٰۃ صدقات آپ دیکھیں کتنا زور اس کے اوپر جو ہے وہ دیا گیا. یہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر زیادہ فرق نہ رہے، ایٹ لیسٹ لوگوں کی ضرورتیں تو پوری ہونا. تو فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. یہاں عباد الرحمن کی صفات میں 3 چیزیں جو وہ آ رہی. نمبر 1 تو وہ شرک نہیں کرتے، ان الشرک لظلم عظیم، وہ وہاں پیچھے ہم نے سورہ لقمان کے درس میں پڑھا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے. یہ ناحق قتل کرنے سے مراد مطلب یہ ہے کہ کچھ صورتوں میں تو قتل جائز ہے. مثال کے طور پر جو ہے وہ حربی کافر ہے، جنگ ہو رہی ہے نا، تو اس میں کوئی بھی جو ہے نا وہ اپنے اس کو جو مقابلے پر ہے کافر ہے اس کو قتل کر سکتا ہے، جنگ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے کوئی آدمی شادی شدہ ہے، زانی ہے، اس کو بھی عدالت جو ہے وہ سنگسار کی سزا دے سکتی ہے، سنگسار ہو سکتا ہے، وہ بھی قتل ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے قتل کے بدلے بھی قتل ہو سکتا ہے. کوئی ناحق قتل کیا ہے کسی کو بھی. اسلامی ریاست میں غیر مسلم کی جان بھی اتنی ہی قیمت رکھتی ہے جتنی مسلمان کی رکھتی ہے. اس کی عزت بھی اتنی قیمتی ہے جتنی کسی مسلمان کی عزت جو ہے وہ قیمتی ہے. تو لہذا اگر کسی مسلمان کو جو ہے نا وہ اگر اس نے کسی کے ساتھ زبردستی کسی عورت کے ساتھ زنا کیا ہے تو اب اس کی جو سزا کسی مسلمان کو ملے گی، اگر اس نے کسی غیر مسلم عورت کے ساتھ کیا تو پھر بھی یہی سزا اس کو ملے گی. اسی طرح اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے تو اس کو جو سزا ملنی ہے، اگر اس نے کسی غیر مسلم کو قتل کیا تو پھر بھی اس کو وہی سزا جو ہے وہ ملنی ہے. تو یہ جو ہے نا وہ سب کی جان جو ہے اس کو اس کے اندر جو ہے وہ تحفظ حاصل ہے. اسی طریقے سے زنا، یہ بڑے بڑے یوں سمجھ لیں کہ یہ گناہ جو ہیں ان کا اللہ نے ذکر کیا کہ عباد الرحمن جو ہیں وہ ان سے محفوظ ہوتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور ساتھ فرمایا کہ جس نے ایسا کیا اس کو تو پھر اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لگ کر رہے گا، چمٹ کر رہے گا، یعنی وہ تو گناہ ہوتے ناڑ ہی جائے گا. اچھا، اب جب یہ بتا دیا کہ جس نے یہ کیا تو اس کا گناہ تو وہ ساتھ ہی لے کر جائے گا، یعنی وہ نال ہی رہے گا، انہوں ملے گا ادا جڑا بھی نتیجہ ہے. تو یہاں ایک بات اللہ تعالیٰ جو بلکہ یہ پڑھ لیں، یضاف لہ العذاب یوم القیامت و یخلد فیہ مہانا، اور اللہ تعالیٰ جب عذاب دے گا تو قیامت کے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا. یعنی یہ عمل کرنے والے کو اللہ عذاب، اس کا مطلب اصل میں ایک اور بھی ہے، یہ سمجھ لیں قیامت کے دن عذاب کو ڈبل کرنے کا مطلب یہ ہے، بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عذاب پہلے بھی ہو رہا ہے. یہ اصل میں وہ جسے عذاب قبر کہتے ہیں نا، کئی لوگ اس میں باتیں نکالتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں اصل میں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جنت جو ہے نا وہ کہ باغوں میں سے ایک باغ ہے قبر، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو اب اس کی کیا کیفیت ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک مصیبت میں مرنے کے بعد ہی بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ جہنمی ہے تو، اور اگر نیک ہے. وہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یضاف لہ العذاب یوم القیامت و یخلد فیہ مہانا، پھر اسے اس کے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا اور اسے جو ہے وہ رسوائی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا جہنم کے اندر. اچھا جی، یہ جو ایک چیز ہے نا کہ انسان، ظاہر بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کے طور پر پیدا کیا ہے کہ جو جس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں ہم نے جو ہے وہ فسق و فجور بھی جو ہے وہ رکھ دیا ہے اور تقویٰ بھی رکھ دیا.
اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی وقت انسان کے اوپر غلبہ ہے اور وہ نافرمانی کرتا ہے، شیطان کا غلبہ ہے، کوئی چیز ہے، نفس کا غلبہ ہے. اب اگر تو یہ بات ہو جائے کہ بھئی اب جس نے ایک دفعہ ایسا عمل کر لیا جس کا نتیجہ جہنم ہے تو وہ پھر جہنم میں جائے گا، یا شرک کر لیا تو وہ جہنم میں جائے گا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بندے کے لیے تو کوئی رستہ رہتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات سمجھ لیں، انسان کو اللہ نے پیدا ہی جن اصولوں پر کیا ہے نا. ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس طرح کے ہو جاؤ کہ بالکل جو ہے وہ تم کوئی گناہ ہی نہ کرو، جس طرح کے فرشتے ایسے ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ تم سب کو ختم کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق پیدا کرے گا جو ان فرشتوں سے مختلف ہو. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی ایک مشین ہے، وہ مشین تو جو جس طرح کی وہ ہے اس طرح کا کام کرتی ہے نا. تو انسان جو ہے اس میں یہ عقل شعور اللہ نے رکھا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے توبہ کا رستہ جو ہے وہ بھی رکھا ہے کہ کتنا ہی خواہ شرک کیا ہے، زنا کیا ہے، قتل کیا ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، اگر انسان صحیح معنوں میں جو ہے وہ توبہ کر لے. اب یہ مسئلہ ہے کہ توبہ واقعتاً جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں دل سے ہو. دل سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اسے اپنے اس عمل سے واقعی نفرت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ہے زبان سے نہیں دل سے. اب اسے اپنی اس غلطی کوتاہی سے واقعی نفرت ہے. جب کسی چیز سے ایسی نفرت ہوتی ہے تو بندہ اس کو وہ یاد بھی نہیں کرتا، اور نہ کسی کے سامنے اس کا اظہار ہی کبھی کرتا ہے، اور نہ جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ یہ دوبارہ کبھی میں جو ہوں. وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ میری جہالت تھی، میں بہت نیچے کا آدمی تھا جو میں یہ کر بیٹھا. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس طرح انسان اس کو جو ہے وہ محسوس کرے اور دوبارہ کرنے کا اس کے ذہن میں خیال نہ ہو اس وقت جس وقت وہ یہ جو ہے وہ توبہ کر رہا ہے. اچھا، اس کے اندر ایک بات اور ہے کہ اگر وہ کسی ایسی چیز سے توبہ کر رہا ہے کہ جو فرض تھا، مثال کے طور پر ایک آدمی نماز نہیں پڑھی 10 سال 20 سال 30 سال، اب توبہ کر رہا ہے، تو اب پھر وہ نماز شروع بھی کرے. یعنی توبہ پچھلوں کی تو توبہ اس نے کی ہے، تو اب یہ ہے کہ آگے وہ عمل بھی شروع کر دے توبہ کا. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ حق انسان جو ہے وہ ادا کر دے. یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی چوری کر کے یا آپ کا مال جو ہے وہ لوٹ کے تو میں توبہ کر لوں، میں وہ آپ کو واپس کروں، وہ آپ کا حق ہے، اس کو جو ہے وہ میں لوٹاؤں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر واقعی توبہ اللہ کے ہاں ان شرائط کے مطابق ہو گئی ہے، اللہ نے قبول کر لیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کیا ہی نہیں. یعنی وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہے تو وہ بھی حدیث ہی کہ حج کے بعد آدمی جیسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، توبہ کے بعد بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے، وہ ہے ہی نہیں گناہ اس کا. اچھا، اس حوالے سے حدیث اور بھی ہیں. ایک حدیث کے اندر سابقہ امتوں کا ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کسی آدمی نے 99 آدمی قتل کیے. 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ بات آئی کہ احساس پیدا ہوا کہ غلط کرتا ہوں، کیونکہ وہ کوئی غیر مسلم نہیں تھا تو مسلمان ہی، سابقہ امت کا فرد تھا. تو وہ اس وقت کسی مولوی کے پاس گیا. مولوی پھر زوال دے دور سے مولوی میرے ورگے کئی ہو جاندے، تو وہ اس کے پاس گیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میرے لیے کوئی بچت کا رستہ. تو وہ مولوی صاحب جو تھے وہ کہنے لگے تیرے واسطے کیڑا راہ، ایک دو نہیں تو 99 قتل کر کے ہوں کہنا میں. اچھا، وہ اس کو غصہ آیا. اس نے کہا جتھے 99 دی بھگتاں گے اتنے 100 دی بھگت لواں گے. انہوں مولوی نے قتل کر دیا. پھر چلا گیا.
پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ پھر انہوں اندروں انسان دے ہوندی نا چیز، انہوں احساس پھر آیا، پھر وہ کسے ہور دے کول گیا، انہوں جا کے بھی انہیں یہ گل کہی کہ میں بچنا چاہنا پر ہوں میں جڑا کر چکے ہیں یہ کی حل ہے۔ تو اس نے اسے جو ہے وہ بتایا، اس نے اسے کہا کہ اللہ تو جس طرح وہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ بھی معاف کر سکتا، تو البتہ یہ ہے کہ توبہ صحیح ہونی چاہیے۔ میں نے کہا توبہ تو میں صحیح کرنا۔ بہرحال اس نے اس کو جو ہے وہ کہا کہ توبہ کر لو اور اس بستی کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر اس بستی میں رہو گے نا تو توبہ کریں گا بھی تو لوگوں نے نہیں کر دینی، کیونکہ وہ ظاہر ہے اس میں کئی لوگ تو ہوں گے جن کے ساتھ جنہوں نے بندے مارے ہیں وہ تو نہیں کر دیں تینوں، تو جو ہے نا وہ اس بستی کو جو ہے وہ چھوڑ کے چلا جا جہاں تجھے کوئی نہیں جانتے، کوئی بستی بھی بتائی اس نے، اور وہاں جا کر جو ہے نا وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر، وہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو پیچھے کو جو ہے وہ بھول جا۔ بہرحال وہ اس بستی کی طرف جو ہے وہ سفر کرنے لگا، ابھی رستے کے اندر ہی جو ہے نا وہ گرا اور مر گیا، موت آ گئی۔ اور جب وہاں موت آئی تو دونوں طرح کے فرشتے وہاں آ گئے، جو گناہگار کی روح قبض کرنے والے اور نیک آدمی کی روح قبض کرنے والے۔ وہ جو اصل کے اندر گناہگار کی روح قبض کرنے والے تھے ان کے پاس یہ بات تھی کہ یہ تو 100 ماری پھردا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو دوسرے تھے وہ کہتے تھے کہ اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا، نیت کر لی، انما الاعمال بالنیات، اس نے نیت کر لی تھی، ابھی کوئی اس نے شروع نہیں کیا تھا، شروع تو پھر اس نے وہاں جا کر ہی کرنا تھا، تو اس نے نیت کر لی تھی۔ خیر وہ پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جو سفر اس نے کیا ہے اور جو سفر بکایا ہے اس کو جب وہ ناپ لو، اور اگر اس نے نیت کر کے زیادہ سفر طے کر لیا ہے تو پھر اس کو جو نیک لوگ ہیں نا ان کی روح لے جانے والے فرشتے ہیں وہ لے جائیں، اور اگر سفر زیادہ ابھی باقی ہے تو پھر دوسرے لے جائیں۔ تو وہ جب سفر دیکھا گیا تو کوئی 2-4 فٹ کا ہی فرق پیا، بہرحال وہ ہو سکتا ہے کھڑا بندہ ڈگدا تو اگے نو ڈگ گیا، لیکن بہرحال یہ چیز ہے جی۔ اور بھی احادیث اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں لیکن ابھی میں ان کا تذکرہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے اس کے، یعنی وہ عذاب سے بچے گا جس نے توبہ کر لی اور توبہ کر کے اچھے عمل شروع کر دیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی برائیوں کو تو اللہ بدل دیتا ہے نیکیوں میں، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے، یعنی جو کوئی اس سٹیج پر پہنچا ہوا ہے وہ جلدی سے توبہ کرے، اللہ کی رحمت کا حقدار بنے۔ ومن تابا وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جس کسی نے بھی توبہ کر لی اور اچھے کام بھی شروع کر دیے تو اس نے صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ رجوع کیا اللہ کی طرف، اور اس نے رجوع کیا جدھر جو رجوع کرنے کی جگہ ہے، یعنی صحیح پاسے صحیح طرف اس نے جو ہے وہ صحیح موڑ مڑا جیسے کہتے ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور اذا مروا باللغو مروا کراما، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹ کے اوپر موجود ہی نہیں رہتے، یعنی جھوٹ بولنا کیا، یہاں جہاں جھوٹ کا ہی معاملہ ہو تو وہاں موجودگی بھی پسند نہیں کرتے، اور اگر اتفاقاً بھی کسی لغو جو ہے وہ کسی مجلس، کسی فضول، کسی ایسی جگہ چلے گئے ہیں تو وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں، وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے آیات کو سن کر گونگے بہرے اندھے ان جیسا ان کا رویہ نہیں ہوتا، یعنی ان کو وہ پھر اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اثر قبول کرنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔
والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں میں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی انہوں نے ان کو نیک بنا. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا بنا، یعنی ہمارے پیچھے نسلیں، یعنی اپنی پیچھے کی نسلیں جو ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میری اس نسل کے اندر ایک رسول اٹھانا، جو رسول جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ تیری آیات جو ہے وہ پڑھنے والا ہو. تو اس طرح وہ اپنی ہی نہیں، اپنی پچھلی نسلوں کی بھی فکر کرتے ہیں، اور جو کچھ انسان کر سکتا ہے وہ عملاً بھی کرتا ہے. صرف دعائیں تو ہیں، لیکن جو اس وقت مجھے کرنا چاہیے اپنی اولاد نسل کے لیے تو وہ بھی میں نے کرنا ہے نا، صرف دعائی تو نہیں کرنی. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا یلقون فیہا تحیۃ و سلاما. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالا خانے عطا فرمائے گا جنت میں، اور یہ ان کو عطا فرمائے گا ان کے صبر کی وجہ سے. اصل میں دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں نا، ان کا صبر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صبر ہے اپنے آپ کو روک لینا. ایک آدمی غصہ آ گیا، دعوت کا ہی مرحلہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہاں چلے نا، کہ جی کسی کو آپ نے دعوت دی ہے، خیر کی طرف بلایا، لیکن وہ پٹھا بولیا، صبر کر دو، ٹھیک ہے نا. آپ نے صبر کر لیا تو صبر کی وجہ سے آپ کو دوبارہ موقع بھی مل جائے گا اس کے ساتھ جب وہ بات کرنے کا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے ہاں اجر بھی مل جائے گا. اسی طریقے سے بات تو بری سی ہے، لیکن اب دیکھیں جہاں پڑھنے میں ہوا ہے زنا ہے، کسی آدمی کو موقع بھی مل گیا. ہاں بہت بندے تھے میرے ورگے اداں دے ہی ہے کہ جنہوں موقع نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا. یعنی ایسے بھی نہیں کہنے کہ جڑے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لیکن میرا موقع دا مطلب کی ہے جداں یوسف علیہ السلام نو موقع ملیا سی، ٹھیک ہے نا. ایداں دا ملے تو میرا نہیں خیال کوئی بندہ بچ کے نکل جائے، وہ بھاویں بڈھا ہوئے بھاویں جوان ہوئے، ٹھیک ہے نا، بھاویں داڑھی والا بھاویں بغیر داڑھی والا ہوئے، ٹھیک ہے نا. اصل یہ چیز ہے. بہرحال باقی تھلے تھلے جو بھی سمجھ لو، ٹھیک ہے نا. انسان کو موقع مل رہا ہو پورے تحفظ کے ساتھ، وہ سمجھے کہ نہیں سب ہر پاس سے سکون ہے، پتہ ہی کسی نے نہیں لگنا، ٹھیک ہے نا، پھر وہ اپنے آپ کو روک لے تو کتنا بڑا کنٹرول ہے. یہ ہے صبر. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، وہ دولت اوپر اوپر کر باہر آتی ہے، وہ شہرت مانگتی ہے، لیکن آدمی کہتا ہے کہ نہیں یار، ٹھیک ہے نا، اور وہ اپنے آپ کو روکتا ہے. اللہ وہاں موقع سارے دے دے گا اس کو جس نے جو ہے وہ صبر کیا، وہ اپنی جو خواہشات تھی نا ان کو لگام دے لی اس نے، جو ہے نا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو انہوں نے صبر کیا ہے اللہ کے رستے میں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بالا خانے عطا فرمائے گا، اور وہاں ان کا استقبال ہوگا سلاموں کے ساتھ، ویلکم، سلام، سلامتی، ویسے سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ. خالدین فیہا، اور ہمیشہ وہاں رہیں گے. جیسے جہنم کے اندر بات آئی تھی ایسے یہاں خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما. اور یہ بھی بہت اچھی جگہ ہے جو ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے والے ہوں، یا اگر کوئی عارضی بھی طور پر جائے گا، ویسے تو وہاں عارضی طور پر کوئی نہیں جائے گا لیکن مستقل ہی جائے گا، لیکن وہ بات بتا دی کہ اگر تھوڑے ٹائم کے لیے بھی کسی کو جنت کے اندر جو ہے وہ جانے کا موقع ملے تو اس کے لیے بھی پھر بہت بڑی چیز ہے یہ. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم کو جو ہے نا وہ
پکارنا نہ ہوتا، اگر تمہیں بلانا نہ ہوتا، تمہیں دعوت نہ دینی ہوتی، تو میرے رب، اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ اب میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بات بتائی کہ 200 دفعہ ابو جہل کے دروازے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا، اس پس منظر میں، یعنی دوسروں کی بات سن کر بھی صبر کر رہے ہیں نا، دوسروں کے کی بدسلوکی کے اوپر بھی صبر کر رہے ہیں. تو اے نبی ان سے بتا دیں، ان کو بتا دیں کہ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں اس طرف دعوت دینی ہے. یہ تمہارا جد امجد ابراہیم علیہ السلام وہ دعا مانگ کے گئے تھے جو اللہ نے قبول کر لی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. تو یہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری نسل میں سے ایک رسول جو ہے وہ اٹھانا جو ان کے سامنے تیری آیات پڑھے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں حکمت کی تعلیم جو ہے وہ دے. تو وہ دعا اللہ نے قبول کی ہے، اور اللہ نے اللہ کے حکم سے میں یہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو میرے رب کا فیصلہ ہے، جس وجہ سے ادروائز جیسے کہتے ہیں کہ باقی تمہارے جہنم جانے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم فقد کذبتم، تو تم اس کو جٹلا چکے، فسوف یکون لزاما، اور جلدی پھر، یعنی جب تم اس کو جٹلا چکے، تم اس کو نہیں مان رہے، تو پھر جلدی ہی وہ وقت آنے والا ہے جب اس کا وبال جو ہے وہ تم کو آ کر جو ہے وہ لپیٹ لے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.